اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی صورت ہے جو آپ کو بھی یاد ہوگی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں اللہ نے 3 ان خرابیوں کا تذکرہ کیا کہ جن خرابیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ 3 خرابیاں حقیقت میں آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں۔ یا یوں کہہ لو کہ اس صورت میں اللہ نے 3 آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ تینوں کے تینوں آدمی جہنم میں جلیں گے۔ اس میں 2 لفظ آئے ہیں، ہمزہ لمزہ، بالکل صورت کے شروع ہی میں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ لمزہ پہلے ہمزہ ہے، پھر ہے لمزہ۔ تو ہمزہ حمز سے ہے، اور حمز کے معنی آتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یعنی غیبت کرنا۔ تو ہمزہ وہ آدمی ہوا جو دوسروں کی غیبتیں کرتا پھرتا ہو، جو دوسروں کی غیبتیں کرتا پھرتا ہو، اس کو کہتے ہیں ہمزہ۔ اور غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کی تعریف، اس کی پریبھاشا اللہ کے نبی نے بتلائی، ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا، اپنے مسلمان بھائی کا ایسے الفاظ سے تذکرہ کرو کہ ان الفاظ سے تذکرہ کیے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ اس سے زیادہ آسان لفظوں میں اگر میں سمجھاؤں، کسی آدمی کے اندر کوئی عیب ہے، سمجھے، اور اس عیب کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس کی پیٹھ پیچھے، تو یہی غیبت ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کالا ہے اور وہ یہاں مجلس میں نہیں ہے، اور ہم اس کو کالے سے یاد کر رہے ہیں کہ آج وہ کالا نہیں آیا، حالانکہ کالا تو ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کالا ہے، لیکن کالا کہنے سے وہ چڑھتا ہے، اور ہم اس کو اپنی مجلس میں کالے ہی سے پکار رہے ہیں، تو یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ دوسرا لفظ ہے لمزہ۔ لمزہ لمز سے ہے، اور لمز کا مطلب ہوتا ہے کسی کو روبرو ذلیل اور رسوا کرنا، یعنی کسی کو آمنے سامنے تڑی دینا، اس کو ڈانٹنا، اس کو رسوا کرنا۔ جیسے بہت سے لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہ دوسروں کو ڈانٹتے پھرتے ہیں اور اسے ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ تو آیت کا ترجمہ ہوا ویل۔ ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، بربادی، عذاب۔ عذاب ہے ہر اس آدمی کے لیے، ہمزہ، جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہو، لمزہ، جو کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے خواہ تڑی دیتا ہو، دھمکی دیتا ہو۔ ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں سمجھتے، یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک معمولی ہیں۔ غیبت، چغلی، کسی کو خواہ ڈانٹ دینا، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کی قومیت پر بھدا کمنٹ کر دینا، سمجھے، کہ او فلانے رسوا کرنے کے لیے۔ تو ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت ہی سخت ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ، کہ سب سے برے لوگ کون ہیں بتاؤں تم کو؟
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے برے لوگ، سب سے برے بندے وہ بندے ہیں المشاؤون بالنمیمہ، جو لوگوں کی چغلیاں کرتے پھرتے ہیں، المفرقون بین الاحبہ، اور جو چغلی اور غیبت کے ذریعے دوستوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، جو چغلی اور غیبت کے ذریعے دوستوں میں کیا کرتے ہیں؟ پھوٹ ڈالتے ہیں، ان میں لڑائی کروا دیتے ہیں۔ الباغون البراء العنتا، سب سے برے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو معصوم سچے نردوش لوگوں کے اندر غیوب تلاش کرتے پھرتے ہیں، عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ حالانکہ ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، ہمارا 24 گھنٹہ لوگوں کی غیبتوں میں، چغلیوں میں، یعنی کچھ ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک یہ چیزیں۔ ایک محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے علامہ شمس الدین الذہبی، متوفی 748 ہجری، اور 748 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ دیکھ لو کتنے پرانے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے کتاب الکبائر۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، غیبت، چغلی، کسی کو خواہ ذلیل اور رسوا کرنا، یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ کبھی کبھار ان سے قتل و غارت گری کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی بازار میں کھڑا ہوا غلام بیچ رہا تھا کہ غلام لے لو، غلام لے لو، جیسے پرانے زمانوں میں غلام اور باندیوں کا رواج تھا نا، اب تو نہیں رہا۔ تو وہ غلام بیچ رہا ہے کہ غلام لے لو، اور یہ میرا غلام بہت ہی اچھا ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ جیسے آج کل ماں باپ بتاتے ہیں نا کہ میرے لڑکے میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں نہ بیڑی کا عیب ہے، نہ گٹکے کا عیب ہے، نہ تمباکو کا عیب ہے، سمجھے؟ میں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے کہ اس میں نہ بیڑی کا، نہ گٹکے کا، نہ پان کا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، اولاد کی تربیت ہونی چاہیے۔ تو یہ آدمی یوں ہی کہہ رہا ہے کہ میرے غلام میں کوئی عیب نہیں ہے، البتہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس میں، اور وہ یہ کہ یہ چغلی کر دیتا ہے، بس چغلی کا عیب ہے اس میں، باقی اس میں کوئی عیب نہیں۔ تو ایک آدمی بازار میں خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے جب اس کی بات سنی بیچنے والے کی، تو اس نے کہا کہ بھائی چغلی، اس کے ذہن میں بات آئی کہ چغلی تو کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے، باقی اس میں دنیا جہان کے عیب تو نہیں ہے، یہ نشہ نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، یہ زانی نہیں ہے، یہ قاتل نہیں ہے، اور چغلی کرنا یہ کوئی عیب تھوڑی ہے، چلو اس کو خرید لیتا ہوں۔ تو چغلی کرنے کو معمولی سمجھ کر کے اس غلام کو اس نے خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی جو عادت ہوتی ہے وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے نا آدمی اپنی عادت سے مجبور۔ تو کچھ دن تو وہ غلام ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن پھر اس کے بعد اپنی اصلیت اس نے دکھا دی، اپنی اصلیت پہ آ گیا، کہنے لگا، سب سے پہلے وہ اپنے آقا کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ سے ایک راز کی بات کرنی ہے بیگم جہاں۔ اس نے کہا کیا ہے راز کی بات، بتا۔ کہنے لگا کہ میرا آقا جو ہے نا، اس کا کسی عورت سے تعلق ہو گیا ہے اور وہ ایک نہ ایک دن اس سے شادی کر لے گا اور تمہیں وہ چھوڑ دے گا۔ سمجھ گئے؟ ایک عورت سے اس کا تعلق ہو گیا ہے اور وہ شادی کر کے ضرور اسی گھر میں لائے گا اسے۔ اب ذرا اندازہ لگانا کہ ان چیزوں سے کس طرح قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عورت ساری چیز برداشت کر سکتی ہے، بس یہی ایک چیز برداشت نہیں کر سکتی، ایسا ہی ہے نا؟ عورت ساری چیز برداشت کر لے گی لیکن اپنی سوکن کو برداشت کرے گی نہیں۔ تو وہ تو گھبرا گئی کہ اچھا ایسا۔ جب تجھے اس بات کا پتہ چل گیا تو پھر علاج بھی تو ہی بتائے گا، اس کا علاج بھی تو ہی بتائے گا۔ کہنے لگا کہ گھبراؤ مت میری سردار، تم گھبراؤ مت، علاج بھی میرے ہی پاس ہے اس کا۔ اور وہ یہ کہ جب تمہارا شوہر سو جائے نا تو اس کی داڑھی کے چند بال بس مجھے چاہیے، ان چند بالوں پر میں کچھ دم کروں گا، پڑھوں گا، اور میں وہ بال تمہیں دے دوں گا،
سمجھے؟ اور وہ بال جب تک تمہارے پاس رہیں گے یہ تمہارا شوہر تمہاری محبت میں گرفتار رہے گا اور دوسرے نکاح کی یہ سوچ بھی نہیں سکتا. بس یہ مجھے چند بال چاہیے اس کی داڑھی کے. جب وہ سو جائے تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو کام میں کر دوں گی، کیونکہ مجھے اس کی نیند کا پتہ ہے. جب وہ نیند میں چلا جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو پھر اس کو کوئی خبر نہیں رہتی. یہ کام تو میرے لیے آسان ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، آج ہی رات ضرور یہ کام تم کر دو، چند بال اس کی داڑھی کے مجھے لا کر کے دے دو. کہا ٹھیک ہے، میرے پاس اس طرح بھی ہے اور ضرور میں دے دوں گی. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ یہی غلام اب پہنچتا ہے اپنے آقا کے پاس. سمجھے؟ پہلے تو اس کی بیوی کو ورگلایا، جب دیکھا کہ ہاں یہ ضرور یہ کام کر کے مجھے دے دے گی، تو اب وہ آقا کے پاس پہنچا. کہنے لگا کہ حضور پتہ ہے آپ کو کچھ؟ کہنے لگا آقا کیا بات ہے؟ کہنے لگا بہت بڑی بات ہے، آپ کے قتل کی سازش ہو چکی ہے. تو آقا نے کہا کہ میرے قتل کی سازش؟ کہ ہاں آپ کے قتل کی سازش. اور کمال یہ کہ آپ کے گھر میں اور آپ کی بیوی نے قتل کی سازش کر لی ہے. کہنے لگا کہ میرے گھر میں میری بیوی مجھے کیسے قتل کر سکتی ہے؟ جھوٹا ہے تو. میرا کمایا ہوا کھاتی ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ تعلق اور محبت رکھتی ہے، تو وہ مجھے کیسے قتل کر سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہ ہو نا، میری بات کا آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے، تو آج ہی رات صحیح دیکھ لینا. اس نے قتل کا پورا ارادہ کر لیا، پوری پلاننگ کر لی ہے. مجھے پتا چلا ہے جب آپ سوئیں گے نا تو وہ اس طرح لے کر کے آئے گی اور آپ کی گردن الگ کر دے گی، اور یقین نہ ہو تو دیکھ لینا. آقا کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، آج میں ذرا ہوشیاری سے سوؤں گا. تو وہ بستر پر، جب رات ہوئی بستر پر لیٹ گیا، لیکن سویا نہیں. جھوٹ موٹ آنکھ بند کر کے رکھی، دیکھتا رہا کہ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی، اور جھوٹ موٹ خراٹے بھی لینے لگا. جب بیوی کے کانوں میں خراٹے کی آواز آئی، اس نے سوچا کہ یہ تو سو گیا، چلو اپنا کام کرتی ہوں، داڑھی کے چند بال لے کر کے اس کو دے دیتی ہوں. تو وہ تو اس طرح لے کر کے آئی. آقا جھوٹ موٹ سویا ہوا تھا. اب اس نے جب دیکھا کہ ہاں آ گئی ہے اور ہاتھ میں اس طرح بھی ہے، جب اس نے اس کی داڑھی ایسے کی تو یہ تو سمجھ گیا کہ اب گلا کاٹے گی. بس فوراً شوہر نے وہ اس طرح اس کے ہاتھ میں سے چھینا، اور چھیننے کے بعد اپنی بیوی کو وہیں قتل کر دیا کہ تم مجھے کیا مارے گی، لے پکڑ. وہیں اس کو قتل کر دیا. اب جب صبح ہوئی تو محلے میں شور ہوا کہ ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، ایک عورت کا مرڈر ہو گیا. اس عورت کے جو میکے والے تھے وہاں تک بھی خبر پہنچی، تو وہ سارے کے سارے غصے ہو گئے، اتنے آگ بگولا ہوئے کہ انہوں نے مل کر کے اس کو قتل کر دیا، آقا کو قتل کر دیا. تو لڑکی بھی قتل ہو گئی، یعنی بیوی بھی قتل ہو گئی اور شوہر بھی قتل ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دونوں کے خاندان آپس میں بھڑ گئے اور کتنے لوگ مارے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ یہ معمولی چیزیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور رات دن جن کے اندر ہم مشغول رہتے ہیں، قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آدمی کو ہلاکت و بربادی تک پہنچا دینے والی ہیں. چنانچہ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت و بربادی ہے اس آدمی کے لیے، ہمزہ جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا پھرتا ہو، غیبت کرتا پھرتا ہو، لمزہ اور جو آمنے سامنے لوگوں کو رسوا کرنے کی خاطر لوگوں کو ڈانٹتا پھرتا ہو. تو جس آدمی میں یہ دو صفت پائی جائیں گی، قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے عذاب ہے. تیسری صفت الذی جمع مالا وعددہ، وہ آدمی بھی جس نے مال و دولت جمع کر لیا، وعددہ اور پھر وہ اپنے مال و دولت کو گنتا رہتا ہے. اب 1 لاکھ ہو گئے، اب 2 لاکھ ہو گئے. کبھی اپنا بینک بیلنس چیک کرتا ہے، بینک میں جا کر کے کتنا جمع ہے. باقی اس مال کے اوپر جو واجب حق ہے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، وہ نہیں کرتا. تو یہ آدمی ہلاک و برباد ہو گیا.
यानी मालो दौलत जमा करना बुरा नहीं है, बुराई उस सूरत में है कि मालो दौलत जमा कर रखा है लेकिन ज़कात नहीं देता, सदका नहीं देता, अपने आस पड़ोस में जो गरीब लोग हैं, रिश्तेदारों में या अल्लाह के रास्ते में, उस पर खर्च नहीं करता, तो हलाकत व बर्बादी है। बाकी जो आदमी साल गुजरने के बाद ज़कात देता हो, रिश्तेदारों का, गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखता हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हो, तो वो भले ही अरबोपति हो, कोई हरज नहीं है, बल्कि इसके लिए माल और अच्छी चीज़ है। तो वो आदमी जो माल जमा करता रहता है और फिर गिनता भी है, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, यहसबु, और वो गुमान करता है, अन्ना मालहु अखलदा, कि उसे कभी मरना नहीं है, उसके माल की बदौलत वो हमेशा हमेश इस दुनिया ही में रहेगा, बेवकूफ़ ये समझता है। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इसका माल इसको हमेशा हमेश दुनिया में नहीं रख सकता। दुनिया के अंदर तो बड़े बड़े माल और दौलत, बड़े बड़े अरबोपति पड़े हैं, जब उनको बीमारी आ जाती है तो वो भी मर जाते हैं। बैंक बैलेंस अरबों खरबों है, लेकिन उनका माल और दौलत उनको नहीं बचा पाया, वो भी मरते हैं। हम और आप रोज़ाना देखते हैं बड़े बड़े अरबोपति और हुकूमत के नुमाइंदे, कारिंदे सब मरते हैं, हालांकि उनके पास पैसे की कमी नहीं होती। हरगिज़ नहीं, लयुम बजन्न फिल हुतमा, इन तीनों आदमियों को ज़रूर भी ज़रूर फेंका जाएगा, फिल हुतमती, ऐसी आग के अंदर, जहन्नम की ऐसी आग के अंदर इनको फेंका जाएगा जो आग इनको तोड़ मोड़ करके रख देगी। जब आग में आप जानते हैं किसी चीज़ को डाला जाता है, प्लास्टिक को आप आग में आप डालें तो वो कैसे मुड़ जाती है, तो ऐसी आग के अंदर इन लोगों को, जिनमें ये तीनों बातें पाई जाएं, कौन कौन सी? नंबर 1 जो लोगों की ग़ीबत करता हो, और नंबर 2 जो लोगों को रूबरू डांटता हो, जलील और रुसवा करता हो, या रूबरू किसी की बुराई बयान करता हो, और नंबर 3 वो आदमी जो माल और दौलत जमा करता हो लेकिन ज़कात ना देता हो। तो इन तीनों को कहा जा रहा है कि ये लोग ऐसी आग में डाले जाएंगे जो आग इनको तोड़ मरोड़ करके रख देगी। और ए नबी, वमा अदराका मल हुतमा, कि आपको पता भी है कि हुतमा क्या चीज़ है। हुतमा कहते हैं ऐसी आग को जो आदमी को तोड़ मरोड़ करके रख दे। तो आपको पता भी है, हम बताते हैं, नारुल्लाहिल मुक़दा, वो अल्लाह की वो आग है जो स्पेशल अल्लाह ने जला रखी है। एक आग तो वो है जो हम जलाते हैं, अभी सर्दी का ठंडी का मौसम है तो हम लोग आग जला करके सेकते हैं ना, ये हमारी जलाई हुई आग है, इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि एक आग वो है अल-मुक़दा, जो हमारी जलाई हुई है, उसके अंदर टेम्परेचर हमने बहुत ज़्यादा रख दिया है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, और ये आग वो आग है जो दिल तक असर करती है। जो कहाँ तक असर करती है? दिल तक असर करती है। दुनिया की जो आग होती है ना, इसमें खुदा ना करे अगर आदमी जल गया दुनिया की आग में, तो आदमी का बदन अगर 60, 70, 80% जल गया तो वो मर जाता है, भले ही उसका दिल महफूज हो। दिल तक तो आग पहुंच ही नहीं पाती, फिर भी आदमी मर जाता है दुनिया के अंदर। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरत की आग वो आग है, यानी जहन्नम की आग, कि आग आदमी उसमें जलेगा और उसका असर डायरेक्ट दिल तक जाएगा, यानी वो दिल को जला करके रख देगी। और कमाल की बात यह है कि आदमी फिर भी मरेगा नहीं, क्योंकि जहन्नम में तो मौत नहीं आएगी। इन्नहा अलैहिम मुअसदा, बेशक काफिरों को जहन्नम की आग में मूंद दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जैसे बिल्ली को मूंद देते हैं, मुर्गी को खुरले में बंद कर देते हैं, कबूतरों को मूंद देते हैं, तो इसी तरह काफिरों को जहन्नम की आग में मूंद दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। फी अमदिम मुमद्ददा, कैसे? लंबे लंबे आग के सुतूनों में। अब इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये कि गेट बंद करके और फिर बड़ी बड़ी आग की सिल्ली से उस दरवाजे को पैक कर दिया जाएगा,
ایک مطلب تو یہ، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگ کی بڑی بڑی سلیاں ہوں گی اور ان سلیوں کو جہنم ہی میں بھر دیا جائے گا یا ان میں جکڑ دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے آگ کے ستونوں کے اندر۔